اس میں جو ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں یا فقہی طور پہ نہیں کٹوانا چاہتے وہ علیحدہ ہیں، جو ہم ہر روز 10-20 روپے دے رہے ہیں وہ علیحدہ ہیں، قربانی کی کھالیں علیحدہ ہیں۔ 570 ارب سالانہ ہماری زکوٰۃ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے۔ اگر یہ 570 ارب زکوٰۃ صحیح معنوں میں لوگوں پہ لگ جائے نا تو ہمیں بندے ہی نہ ملے۔ اب یہ کہاں جاتی ہے، کون استعمال کرتا ہے؟ سب سے بڑی بھیڑ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا اس کی تمیز ختم ہو چکی ہے کہ میں اس کے لیے مستحق ہوں یا نہیں۔ ابھی ہم نے جیسے یہ مشکل گھڑی پروجیکٹ لانچ کیا تھا، ایپل فون ہاتھ میں ہوتا تھا، 1 to 5 پہ بچہ آتا تھا، وہ کہتا تھا میں ڈیزرونگ ہوں، مجھے یہ 30 روپے والی پلاؤ کھانی ہے۔ ہم خاموش ہو جاتے تھے کہ اس لیے کہ ابھی ہم نے کارڈ سسٹم لانچ نہیں کیا تھا۔ پھر ہم نے لکھ کے لگایا، ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہم مستحق کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یا اس کا حق تو نہیں کھا رہے، پھر وہ کارڈ سسٹم چلائے۔ تو لہٰذا ہم اپنی سطح پہ اگر اس طرح کام کرنے شروع کر دیں نا، ڈاکٹر اپنی سطح پہ کام شروع کر دے، ادارے اپنی سطح پہ کام شروع کر دیں۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہے کہ کیا کبھی آج تک کسی ڈاکٹر نے سرکاری ہسپتال میں علاج کرایا؟ سرکاری ہسپتال کے لیے آپ اور میں رہ گئے جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس کی سوچ کو کیسے بدلا جائے؟ دیکھیے جب ہم اسی طریقے سے دیکھیں نا، آپ یہ تو آپ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ یہ جو بیوروکریسی ہے ان کے بچے بھی ان اسکولوں میں نہیں پڑھتے ایسے ہی، تو وہ نہ جب علاج یہاں کراتے ہیں نہ جب ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، تو پھر جس معاشرہ ہمارا ایسے ہی رگڑے میں رہے گا۔ دیکھیے امید پہ دنیا قائم ہے، آپ آواز اٹھائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا یہ سوشل میڈیا ہے اور آپ جیسے دوستوں کے چینل ہیں جو، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیے بڑے چینلوں پہ تو مجھے جیسے بندے کو نہیں بٹھا کے مجھ سے گفتگو کریں گے، کم از کم جی ہاں، تو لہٰذا ان کے معاملات کچھ اور ہیں، ان کے سلسلے کچھ اور ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب ہے کہ آپ ایک آواز کو اجاگر کرتے ہیں، پبلک نمائندے کی آواز دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں نے کسی سے سیکھا اور کوئی مجھ سے سیکھ رہا ہو، یہ سیکھنے سکھانے کا۔ اس میں جو آپ ابھی یہ جو زکوٰۃ کا ذکر بھی کر رہے تھے، جو آپ جو سوشل ورک کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی تو یہ جو پولیٹیکل جو کلاس ہے یہ تو اس کی میجر رسپانسبلٹی ہے نا جی۔ گورنمنٹ کا ایک جو سیٹ اپ ہے، جو یونین کونسل کا چیئرمین کا اور باقی چیزیں سارے ناظمین کا، تو یہ اگر ہم وہ والا صرف سیگمنٹ ہی وہ کر لیں، ٹھیک کر لیں، اگر ہم یونین کونسل کو ہی ٹھیک کرنا شروع کر دیں، جو کہ اسی یونین کونسل کا وہ نمائندہ بھی ہے، وہیں سے ووٹ بھی لیتا ہے، اور یونین کونسل لیول پہ اس کو ہر گھر کے بارے میں پرابلم کا بھی پتہ ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی اس کے بچے کتنے شرارتی ہیں، کتنے مقدمات ہیں، کتنے 2 نمبر کام کرتے ہیں، یہ کتنے شریف آدمی ہیں، تو وہ معاملات کو تو وہیں سے ہی سیٹلمنٹ کر سکتا ہے وہ، لیکن وہ بگاڑ ویسے کا ویسا ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ میں نے ابھی جیسے آپ کو گزارش کی تھی کہ ہم اپنی گلی کے سطح پہ ہی کام کر لیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے بہت سارے پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں برسرکدار جو پارٹیز ہیں، بڑی پارٹیز، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے نون لیگ ہے، یا پیپلز پارٹی جس بھی ہے، اس کا ٹکٹ ہم 2-3 کروڑ میں لینا فخر محسوس کریں گے، اور یہ بولی عوام سارے دن جو یوتھیا پٹواری جیالے، یہ پھر ہمارے پیچھے کھڑے ہو کے نعرے لگائیں گے سینئر لیڈر ہم ہوں گے۔ اب سینئر لیڈر میں کیسے بن گیا؟ 2-3 کروڑ روپیہ ٹکٹ کا دے دیا، ٹکٹ کے بعد پھر مجھے 2-3 کروڑ روپیہ مجھے لگانا پڑے گا الیکشن کے لیے۔ آپ اسی بندے پہ چلے جائیں کہ یہ میری ہمسائی ہے، یہ بیچاری بیوہ ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، وہ آج کل حالات بہت خراب ہیں، اس کو خراب حالات نظر آ جائے گا۔ آج ہم ڈیلی نیوز پیپر میں ہم اپنا ایڈ دے رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے پاس چلے جائیں کہ میرے بچے کے سمیسٹر کی فیس پے کرنی ہے، وہ کہے گا صحیح حالات بہت خراب، بڑی مہنگائی ہے، ₹1,00,000 کا نیوز پیپر میں ایڈ دے دے گا، اس کو 50,000 پہ فیس اپنی جو ہماری ترجیحات ہیں نا، میں اللہ کو پسند نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر لوگوں کو ان کی بات سناتا ہوں کہ ایک شخص آیا، بہت سارے شخص آئے اور صحابہ کرام آئے، اور یہ کہا کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور اس نے وصیت کی تھی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرا کھجوروں کا باغ اور گودام جو ہے نا اللہ کی راہ میں دے دینا، مال خانے میں، تو آپ کو ہینڈ اوور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دیکھتے ہیں، گودام بھی دیکھتے ہیں، باغ بھی دیکھتے ہیں۔ گودام میں ایک کھجور کیڑا لگی پڑی ہوتی ہے سائڈ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش یہ اپنی زندگی میں اگر یہ صدقہ کر جاتا
تو اس باغ اور گودام سے بڑا ثواب ملتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ترین صاحب آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ ہم کتنی سانسیں لے کے آئیں. جب حساب کتاب ہوگا نا, ہمارے اپنے اعمال ہمیں بخشوائیں گے, ہمارے اپنے معاملات بخشوائیں گے. بعض دفعہ بہت سارے لوگ ہم پہ بات بھی کر لیتے ہیں, میں تو ایک منٹ کے بھی مایوس نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں کرنے دو ان کو بات, کیا ہو گیا. اب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ہم کو لوگوں سے چندہ لے رہے ہوتے ہیں. ہم اگر اپنی سطح پہ, ہر شخص اپنی سطح پہ کام کرنا شروع کرتے, ایک ڈاکٹر اگر یہ سوچے کہ آج میں نے 50 پیشنٹ چیک کیے تو میں 10 کو فری کر دوں غریب لوگوں کو, وہ 2 کو بھی کر دے. جی ہاں, وہ تو 2 بھی نہیں تو لہٰذا اگر وہ کر دے, اور وہ جو ناجائز آپ کے ٹیسٹ لکھتے ہیں لیب ٹیسٹ, وہ ختم کر دے, تو بہت اچھا سلسلہ ہو جائے گا. جیسے ابھی آپ نے ایجوکیشن کے بارے میں کہا, اب ہم آلموسٹ پرائیویٹ سکول, یہ تو ہم مرہون منت ہیں پرائیویٹ سکولز کے, اس لیے کہ ہم سرکاری طور پہ ماسٹر تو بننا پسند کرتے ہیں, لیکن اپنے بچے کو پرائیویٹ سکول میں پڑھاتے ہیں, اور اسی طریقے سے اپنا علاج معالجے کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کٹ کہاں لگایا جائے, کس نے لگانا ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ نے پالیسیز بنانی ہے کہ جی ہمارے جو ملک کا نظام ہے وہ کیسے چلے گا. ہم نے جو وہ بزرگوں والی جو ویلیوز تھیں, جو قدریں تھیں, جو وہ بزرگ اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے لیکن وہ جو بات بتاتے تھے, جیسے آپ نے اپنے والد صاحب کی اور والدہ کی بات بتائی ہے کہ جی وہ سفید بالوں والے کا جو ہے نا جی آپ نے خیال رکھنا ہے, تو یہ میرے خیال میں کروڑوں روپے کی ایک بات ہے یہ. تو پولیٹیکل لیڈرشپ جب تک کوئی ویژن نہیں دے گی, جب تک کوئی راستہ نہیں دکھائے گی, جب تک کوئی منزل نہیں ڈیسائیڈ کرے گی, تو یہ نیچے والے تو سارے کے سارے ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے. بڑی اچھی بات. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کو سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں سے آنا ہے. جب تک ہم اپنا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک ہمارے ادارے اپنی جگہ سے اپنی سطح پہ کام نہیں کریں گے, یہی ہمیں ناکامی ملتی رہیں گی. آپ مجھے بتائیں, یہ بنگلہ دیش تھا, آپ ہی سے ٹوٹا ہوا تھا, کہاں سے کہاں چلا گیا. ابھی افغانستان, اب آپ کے سامنے جنگ, ہمیشہ جنگ میں ہی رہا, ان کا پیسہ کہاں سے کہاں چلا گیا اور ہم کہاں چلے گئے. ٹھیک. تو لہٰذا ادارے اپنی جگہ پہ اور ہم اپنی جگہ پہ. آپ یقین کریں سب سے بڑے بیوقوف ہم لوگ ہیں جو ہم لوگ ایموشنل ہو کے پارٹیوں کے اعلی کار بن رہے ہوتے ہیں, پاکستان کے نہیں. جس دن ہم پاکستان کے اعلی کار بن گئے نا, ہماری سوچ چینج ہوگی کہ بھائی کسی صورت میں بھی یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں کسی صورت میں پابندی لگائی جائے. ٹھیک. صاحب ایک ماڈرن قبرستان کا بھی ایک آئیڈیا آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہے, اس کے بارے میں ذرا ویوز کو بتائیں گے کہ جی وہ دیکھیے جو ماڈل قبرستان ہے, جب ہمیں آلموسٹ لوگ کوئی شہروں میں نا قبرستان کا بڑا فقدان ہے, جو ہماری سوسائٹیاں بنتی ہیں نا وہ قبرستان کا رقبہ بھی سیل کر دیتے, ایون ایم ڈی اے کی اپرووڈ سوسائٹیاں بھی, جو میں نے دیکھا ہے. اچھا ہم لوگ جب گھر پرچیز کرتے ہم نہیں دیکھتے کہ یہ بھی بڑی ضرورت ہے, ہم نے ابدی نیند وہاں سونا ہے. کسی کو بھی سوال کر لے کیا آپ نے اپنی 2.5 گز جگہ خریدی, وہ جزیرہ بتا دے گا, اپارٹمنٹس بتا دے گا, پلازے بتا دے گا, لیکن 2.5 گز جگہ جہاں ہم نے اپنی ابدی نیند سونا ہے جا کے, جہاں ہمارا اصل حساب کتاب ہونا ہے, ہم بھول گئے اس کو, اور وہاں پہ جا کے لوگ تدفین کر دیتے ہیں, پتہ نہیں کس کی جگہ ہوتی ہے. اب کیونکہ شہروں میں فقدان ہوتا جا رہا ہے قبرستانوں کا, یا قبضہ مافیا قبضہ کرتے جا رہے ہیں, تو اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی. کیونکہ میں نے ہر سطح پہ جو انسانی ضروریات اور لوگوں کے حقوق کے معاملات ہیں اس کے اوپر توجہ دی, تو میں نے سوچا میں قبرستان کے اوپر بھی توجہ. 2017 کے اندر میں نے کمیٹی بنائی, ایک جو ہمارے قبرستان پرانے ہیں ان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ اور جگہ شامل کرنے کے بعد ہم اسے ماڈل قبرستان کیسے بنا سکتے ہیں. دوسرا جو نئے ہیں سوسائٹیز کے, اگر وہ سیل کرتی ہیں تو اداروں کو اپلیکیشن دیں, اپنی کوشش کریں, آپ کو تو ثواب ملتا ہے. پوائنٹ آؤٹ کریں, تو پوائنٹ آؤٹ کریں یہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہوا ہے, تو یہ آپ بائی پاور جو ہے نا وہ ان کو پابند کریں کہ یہ قبرستان کا رقبہ. تو لہٰذا میں اسے فیس کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے میں نے اپنی پاکٹ سے 2 ملین کی جگہ خریدی, پھر 3 ملین کی جگہ خریدی, اور میں نے اسے قبرستان میں شامل کر دیا. قبرستان میں شامل کرنے کے بعد اس میں ماڈل قبریں بنائی,
اور صاف ستھری نیٹ اینڈ کلین، کیونکہ ہمارے قبرستان آرگنائزڈ ہے، جی ہاں وہ پراپر پیسیج رکھا ہے، جی جی ٹوٹل پیسیج اور پورا سسٹم اس کے ساتھ، کیونکہ اس میں ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم جگہ تو نہیں دے رہے تھے قبرستان کو، بڑے بڑے اپنے ابا جی کے مقبرے بنا دیں گے، جگہ آکوپائی کر لیں گے، قبضہ کر لیں گے، خدا کا خوف کریں اس جگہ پہ 10 لوگ اور بھی تدفین ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے ہاتھے گھیر لیں گے، تو لہٰذا میں نے اس سسٹم کے تحت ان میں پیسیج رکھا، اور پیسیج رکھنے کے بعد 4.5 فٹ گہرائی، 2.5 فٹ اس کی چوڑائی، اور ایسے 6.5 فٹ لینتھ اس کی قبر کی رکھی، اور کفن بھی ہم فری دیتے ہیں، تدفین بھی۔ اچھا، وہ اس پہ آپ نے جو اس کا میپ بنایا ہے، جو 2 ملین کی زمین لی، پھر 3 ملین کی ہے، تو اس پہ کچھ نمبر آف قبرز کا بھی ہے؟ جی ہاں، وہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، ہم قبرستان کے اندر جب کتبوں کے اوپر ہم قرآنی آیات وغیرہ لکھ دیتے ہیں، وہ بے ادبی کا سبب ہوتے ہیں، جانور کتے بلے اس میں پھیرے ہوتے ہیں، اور ہمارے آلموسٹ جو منشیات فروش ہیں اور منشیات یوز کرنے والے قبرستانوں کو رخ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کم سے کم قبرستان نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے، وہاں پہ پھول پودے ساری چیزیں ہونی چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اچھا، اس میں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جی اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ہے کہ جی کوئی بندہ وہاں پہ اگر تدفین کرنا چاہتا ہے تو وہ کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ وہ ریکمنڈیشن لیتا ہے، یا کوئی بھی جا کے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، کیونکہ اس میں ہم نے نمبرنگ رکھی ہوتی ہے قبروں کی، تو لہٰذا وہ کوئی بھی ایسے نہیں جاتا کہ جا کے تدفین کر دے، وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں۔ وہاں جو گرد و نواح کا قبرستان ہے نا، اس قبرستان کے اندر ہم نے ترجیحات یہ رکھی کہ جن کے پہلے سے لوگ تدفین شدہ ہیں یہاں پہ، وہ کیونکہ جگہ تھوڑی ملی ہمیں، ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور گھر پرچیز کر کے اس میں شامل کرنے کی، تو لہٰذا وہ جن کے پہلے سے آلریڈی تدفین ہے، کیونکہ ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ جہاں پہ میرے والدین ہیں مجھے بھی وہاں تدفین کریں، تو ہم کو ترجیحات پہ ان کو دیتے ہیں قبر، تو لہٰذا ہمارا کوئی فقہ نہیں ہوتا کسی بھی فقے کے، وہ وہاں پہ ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارے ہرڈز آئی ہوئی اس وقت، وہ فری آف کاسٹ ہے؟ جی، فری آف کاسٹ، اس میں بھی ہمارے لیے ہرڈز آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے تو وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی سٹے لیتا ہے، کوئی نہ کوئی کارروائی کرتا ہے، کیونکہ کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر کے ساتھ قبرستان کو بڑھایا جائے یا میرے گھر کے ساتھ قبرستان ہو، وہ کہتے ہیں یہاں قبرستان کا پلاٹ ہوتا ہے ویلیو کم ہو جاتی ہے پلاٹ کی، جہاں مسجد ہو وہ ویلیو کم ہو جاتی ہے، حالانکہ مسجد اور قبرستان سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا مسلمان۔ معذرت روصاحب، ٹائم بہت شارٹ ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ روص صاحب نے 2-3 پوائنٹس بڑے زبردست کیے ہیں کہ جی کب بدلے گا پاکستان، جب آپ مین جو رولنگ ایلیٹ ہے اس پہ آپ 2-3 پابندیاں لگا دیں گے۔ نمبر 1 کہ جی وہ ان کا باہر علاج نہیں ہوگا، پاکستان میں علاج کروائیں گے، وہ پاکستان سے باہر اپنی پراپرٹیز نہیں بائی کر سکتے۔ نمبر 3 ان کے بچے جو ہیں وہ ادھر ہی اسکولنگ میں ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے، تب آپ جو ہے نا جی وہ آپ کا سسٹم ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ جو پارٹی مفاد ہے اس سے آٹومیٹکلی لوگ نکل کے ملکی مفاد کی طرف جائیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ محترم ترین کو اجازت دیجیے۔ روص صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو جی۔ ناظرین السلام علیکم۔